کی وضاحت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی، فرمایا انا خاتم الانبیاء، فرمایا میں سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور جس آیت کو میں نے اپنی اس آج کے بیان کی درس کی بنیاد بنایا ہے، 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا رسول جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، رسولوں اور نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا، ان پر مہر لگانے والا، مصدق کل ما معکم، رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اس کے سائن سب سے آخر پر ہوتے ہیں۔ پہلے فارم فل کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا فارم ہو، داخلے کا ہو اور بھی کسی محکمے کا ہو، فارم فل کیا جاتا ہے، اس کے آخر پر کیا کی جاتی ہے؟ تصدیق کی جاتی ہے۔ کبھی خالی فارم پہ کسی نے تصدیق نہیں کی، تصدیق کرنے والا پہلے دیکھتا ہے کیا کیا لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، کیا کیا لکھا ہے، اس کے بعد تصدیق کرتا ہے۔ اب جب تصدیق ہو جائے، نہ اس فارم سے جو لکھا گیا ہے تحریر سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے سچے تھے، حق تھے، سچ تھے۔ مصطفیٰ نے ان کی تصدیق فرما کے لوگوں کو بتا دیا جتنے آنے تھے مجھ سے پہلے آ گئے، اب میں نے تصدیق کر دی ہے، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضور نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ 30 ایسے جھوٹے دعوے دار ہوں گے نبوت کے جن کو میرے آقا نے دجال کہا۔ کیا کہا؟ کذاب کہا، کذاب، جھوٹے، دجال ہوں گے، میرے بعد ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جھوٹے، وہ کاذب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں گے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو پہلے ہی بتا دیا، فرمایا خبردار ان میں سے کسی کو مان کر اپنا ایمان ضائع نہ کر دینا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ کھبے پاس تھوڑی آواز اونچی آ جائے گا، مل کے نعرہ لگایا کرو۔ اب سنیے، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، مضمون ہمارا طویل ہے، یہ آپ تک میں نے پیغام پہنچانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، آج کے سبق کو، آج کے درس کو، آج کے اس بیان کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے نبی آنا ہوتا، اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون ہوتا؟ اب توجہ کریں، اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر وہ شان رکھتے ہیں کہ ان میں نبوت کی صفتیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے، نبی نہیں ہو سکتے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے آنا ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں کوئی آ سکتا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے، میرے غلاموں میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ارے جس کی اتنی شان ہو، فاروق اعظم مصطفیٰ کے صحابہ بڑی بڑی شان کے مالک ہیں، حضور کے غلام، ان میں سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو 1300 سال کے بعد کوئی کھار دجال، کانا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ختم نبوت کا جس نے پہرا دیا وہ کوئی عام ذات اور عام شخص نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ کون ہے بولیے؟ اچھا میں آپ کو بتا، نماز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نماز کو، زکوٰۃ کے مسئلے کو کوئی خطرہ نہیں، روزے کے مسئلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب بھی دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر کیا، کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی، کبھی آزادی کے نام پر معاذ اللہ خاکے شائع کیے، اور انہی دین اسلام کے دشمنوں نے مرزا قادیانی کو تیار کیا، اس کو پالا، اس کی جناب مدد کی مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ جھوٹا کاذب
قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو بے عملی کرتے ہیں، جو رسولوں سے منہ پھیرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے در سے پھرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ارے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جس سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، ارے وہ انسان کہلانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی جانور کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت سے غداری کی ہے، اور جو حضور سے غداری کرے، رب فرماتا ہے اے پیارے جہنم کو ہم نے تیرے دشمنوں کے لیے بنایا ہے۔ کس لیے بنایا بولیے؟ تیرے۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس نے بھی نبوت کا پھر بولیے کیا کیا تھا؟ کئی اور لوگوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی، بعد میں دوبارہ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ماضی قریب میں ہندوستان میں جو ایک شہر قادیان، وہاں ایک شخص جس کا نام تو غلام احمد تھا، نام تو اچھا رکھا تھا اس کے باپ نے، پہلے اس نے اپنے آپ کو جناب محدث مشہور کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں عیسیٰ موعود ہوں، پھر جناب اس پر بھی یہ نہیں رکا، پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا 28ویں پارے میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اللہ نے ہمارے نبی کو احمد کہا تھا، فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری دی تھی کہ لوگوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، وہ شان والا نہیں، وہ بہت شان والا ہے، صرف شان والا نہیں بڑی شان والا ہے، صرف مقام والا نہیں بڑے مقام والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ رسولوں کا بھی رسول ہے۔ ارے جو آیت قرآن میں احمد میرے نبی کے لیے اتری تھی، اس مرزا قادیانی نے کہا کہ اس سے میں مراد ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ اس ایت سے حضرت مریم کو گالیاں دی اس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی، قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا اس نے انکار کیا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کو کہا کہ قرآن کافروں کو گالیاں دیتا ہے، اس نے حدیثوں کا انکار کیا، اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخیاں کی۔ تو بڑا ایسا شخص جو اتنا بڑا مجرم ہو، اخلاقیات کے حوالے سے بھی دینیات کے حوالے سے بھی اتنا بڑا مجرم ہو، قوم اس کو کیسے؟ میں کہتا ہوں نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اور جس کا اپنا خاندان اس کو نبی اور رسول نہیں مانتا، مصطفیٰ کے غلام اس کو نبی اور رسول کیسے مان سکتے ہیں؟ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی، یہ سبق یاد کرنا ہے، بولیے میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، حضور کے بعد کسی نبی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کروڑوں آ سکتے ہیں، بعض نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں بڑا فرق پڑتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر رب نے وہ قلم ہی توڑ دیا ہے، وہ سچائی توڑ دیا ہے، جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت جانے کائنات والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری مثال ایسے ہے، حضور نے اپنی مثال دی کہ ایک شخص ایک جگہ مکان بناتا ہے، خوبصورت مکان بناتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بڑا سونا مکان بناوندا ہے، کی بناوندا ہے؟ اچھی بولو، بڑا لوکی ویکھن ہوندے نے فلانے بندے نے بڑی سونی کوٹھی پائی ہے، مکان پایا ہے، آندے نے واہ بھائی واہ بڑا سونا ہے، لیکن وچ ایک اٹ دی جگہ ہے، اٹ نہیں لگی، تے لوکی آندے نے بڑا ہی سونا مکان ہے، کدی ایک اٹ بھی لگ جاندی تے مکمل ہو جاندا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو بھیج دیتا ہے، نبوت دی بلڈنگ عمارت پوری ہوگی، ایک اٹ دی جگہ رہندی سی آخری، اور میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی ہے، لا نبی آبادی، ہن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ہن میرے بعد اور کوئی نبی۔ اب سنیے یارو،
توریت پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، صحیفے پڑھ لو، ہر کتاب آسمانی چلا نے اپنے نبی کا تذکرہ کیتا ہے، میرا نبی آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، لجپال آ رہا ہے، کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اقرار کیتا، اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، میرے رسول پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہر نبی نے، اب سنیے، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں میرے نبی کی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آئے گا، ہمارے بعد آئے گا، ہمارا سلطان، ہمارا پیشوا، ہمارا رہنما، ہمارا امام، ہمارا مقتدا بن کر آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ ہر نبی نے کہا، پتا چلا کوئی تو آ رہا تھا، جب وہ آنے والا آ گیا تو اس نے یہ نہیں کہا، اس محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی آ رہا ہے، حضور نے فرمایا جس نے آنا تھا گج کے لایا کرو۔ ہاں جی، ہاتھ چوک کے لاؤ، ہاتھ چوک کے لاؤ، پھر لاؤں ایک باری، تاجدار ختم نبوت، پھر بولیے تاجدار ختم نبوت۔ اگر کوئی نبی آنا ہوندہ نا تے اللہ حضور اے فرماندے کہ میرے بعد کوئی آ رہا ہے، لیکن حضور نے کی فرمایا؟ میرے بعد کوئی، بولو بولو، میرے بعد کوئی، تے اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا ایمان آئے قادر والے کو ہاتھ چلے والے والذین بالفضل سونے محبوبہ، اے میرے غلام نے، مومن نے، ایمان والے نے، عاشق نے، صحابہ نے، غلام نے، نبی شان ہے۔ ایمان والے کون ہے؟ والذین یؤمنون، تیرے ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو تیرے پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو تیرے پہ پہلے نازل ہوا، او ایمان والے نے۔ اللہ نے ایمان والے کی گل دسی ہے۔ ایمان والے کون ہے؟ جڑے نبی تو، میرے نبی تو پہلے تیرے نبی آئے، میرے نبی تو پہلے جڑے کتاباں آئیں انہاں تے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے او ایمان والے نے جڑے حضور پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور پہ نازل ہوا او دے ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ چلیا قرآن کا فیصلہ ہے، جو کچھ نازل ہونا سی، جنہیں آنا سی، میرے نبی تو پہلے آ گیا ہے۔ فرمایا وما انزل الیک، اور سنیا وما انزل من قبلک، سنیا جو تیرے پہلے نازل ہوا اور جو تیرے بلے نازل ہوا۔ اگر اور کوئی نبی آنا ہوگا، اللہ فرماتا سنیا میرے تجھے بعد نازل ہوگا۔ رب نے نہیں فرمایا، رب نے فیصلہ فرما چلیا سنیا جو کچھ نازل کرنا سی میرے تو پہلے نازل کر دیتا ہے، جو کتاباں بھیجیاں سی بھیج دیا، یہ نبی بھیجنے سی بھیج دیتے۔ سنیا ہوں تو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، سنیا تیری کتاب بھی آخری، تیری امت بھی آخری۔ اے مارنا کا دروازے تیرے بعد ہوں کسی کو نہیں بھیجا گا، اپنی امت سے اعلان کر دے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طویل حدیث ہے، سنو ذرا۔ قیامت دا دن ہوئے گا مسلمان، حضور دے غلام جدو اوکھا ویلا ویکھن گے، قیامت دا دن بڑا اوکھا دن، قیامت دا دن بڑا، آدھا دن گزر جائے گا، آدھا دن گزر جائے گا، لوگ پریشان ہون گے، کی کریے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو لان گے، وہ ہور بھیج دیں گے گاں، چل دے پھر کدے کو لان گے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو پھر آ کے وہ آکھن گے ہور ہون کی دینا جاؤ، ہور ہونا، بولو بولو، ہور ہونا، ہور کدے نہیں جانا۔ ایک دروازہ میں دس دینا، ایک بوا میں دس دینا، ایک ذات میں دس دینا، جب کو کسی جانا ہے وہ کیڑا بالا ہے، وہ کیڑی ذات ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں اللہ کا محبوب ہے، سادہ بھی نبی ہے، نبی اللہ سرکار ہے، محبوب خدا ہے، وہ بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ محبوب اجتوادے پہ کرم کریں گے۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام حضرت اعظم فاضل بریلوی نے فرمایا کہ عرش حق ہے، مسند رفاعت رسول اللہ کی،
حق ہے مسند رفعت دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کچھ دیکھنی ہے سارے کیا چلے دیکھنی ہے عزت حضرت عیسیٰ بھیجن گے کہ دے ولے ساڑھے اچھا لوگ چلدے 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 حضور کو آن گے سارا اپنا دکھ درد بیان کرن گے حضور نو اپنے دکھ دسن گے تے کی آکھن گے سونیا کی لوگ آکھن گے سونیا نا میر بگایا بن دیئے نا میر بگایا او بن دیئے نا دکھڑے سرایا بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا پنجابی نہ پڑھیا سارے مل کے پڑھ چکو اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا میں حدیث کیوں پڑھی ہے سنو آخر تے سارے لوگ آکھن گے حضرت آدم تو لے کے ساڑھے محبوب دے آخری امتی تک حضور نو کی کہن گے سارے کہن گے سونیا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء میرے آقا دی بارگاہ دنیا والے دے جناب منن یا نہ منن قیامت والے دن بھاوے کوئی کافر ہوئے گا بھاوے کوئی نبی دا کلمہ نہیں پڑھن والا ہوئے گا بھاوے کسی اور نبی دا کلمہ پڑھن والا ہوئے گا رسول بھی بارگاہ گزارش بھی کرے گا التجا بھی کرے گا عرض بھی کرے گا آگے گا انت رسول اللہ یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء اللہ دے رسول بھی ہو اللہ دے حبیب بھی ہو تسی آخری نبی بھی ہو قیامت والے دن لوگ منن گے کیڑے دن منن گے بولو قیامت والے دن لوگ منن گے آج نہیں نا مندے تو قیامت والے دن لوگ منن گے نبی واسطے خوبصورت ہونا انتہائی ضروری ہے جنہ نبی سونا ہوندہ ہے کائنات چونہ کوئی سونا ہو سکتا پھر کہو نبی واسطے خوبصورت ہونا انتہائی ضروری ہے جتنا نبی سونا ہوندہ ہے کوئی ہو سکتا تے جدی ایک لائٹ ہی نہ ہوئے اور ساڑھے پاکستان راہ دے چیکنگ والے کھڑے ہوندے نے تے جس گڈی دی رات نو ایک لائٹ نہ ہوئے قانون کی ہوتا چلان کٹ دے پولیس والے تے وہ گڈی نہیں چلن دیندے جدی ایک تے ہو جیا کانا قادیانی جدی ایک لائٹ ہی کوئی نہیں انہوں بلا سی نبوت دے بازارش کی میں چلن دے آگے اچھا او دے جڑے بول سن نا قادیانی دے موٹے سن موٹے کی سن موٹے سن موٹے بلڑ سی بلڑ قادیانی کی سی تے سائنس کہندی ہے سائنسی تحقیق ہے جڑا بلڑ بندہ ہوندا ہے او شوخی باز ہوندا ہے او نفس پرست ہوندا ہے خواہشات ہوندیاں نے او دے چوں اینو بیماری بھی سی جناب بھلن دی تے مریا ٹٹی کھانے کتھے مریا حالانکہ جڑا نبی ہوندہ ہے نا او دے واسطے ضروری ہوندہ ہے کہ جیڑی جگہ تے وہ وصال کرے انہوں حضور فرماندے نے نبی دا خاصہ ہے جتھے وصال کرے انہوں اوتھے ہی دا مزار بنے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں وصال فرمایا نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ دے حجرے چھتے او حضرت سید عائشہ صدیقہ دے جڑا حجرہ ہے اوہی مصطفیٰ دا روزہ ہے وہ کہدا روزہ ہے بولو تے نبی پاک علیہ السلام دے روزے صرف ایک قبر دی گنجائش ہے وہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے آسمانہ تو آنا ہے آپ موجود نے ہے وہ نبی نے لیکن نبی بن کے نہیں آن گے مصطفیٰ دے امتی بن کے آن گے کی بن کے آن گے حالانکہ نبی ایک حضرت عیسیٰ آسمانہ دے موجود نے اور دوبارہ حضور دی امت وچ کی بن کے نہیں آن گے نبی بن کے کی بن کے آن گے اور جڑا نبی ہے واہ تسی بھی بزرگوں بہت چھوڑو میں خوشی ہوندی جب سبحان اللہ کہندے
جیڑا کون ہے؟ جیڑا نبی ہے وہ حضور دی بارگاہ وچ نبی بن کے نہیں آ سکتا، وہ نبی بن کے نہیں آئے گا، ہے نبی لیکن نبی بن کے نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا غلام اور امتی بن کے آئے گا، تو جیڑا نبی ہے ہی نہیں وہ کیویں بن سکتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگو اگر حضرت موسیٰ بھی اپنی قبر چ اٹھی کے آ جاویں، حالانکہ جلالی نبی سن، وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ بھی میری غلامی کریں گے، میری غلامی تو علاوہ کوئی چاہے ہی نہیں۔ اس واسطے جڑے لوگ سادہ کلمہ پڑھن والے لوگ سادہ قادیانیاں دی ہتھی چڑھ گئے نے، ساڈا پیغام انہاں تک ہے، آ جاؤ حضور دی غلامی چ، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا آج لے ذوق نال پڑھ رہے آج لے کی پناہ آج مدد مانگو سے، آج لے سارے گھر چھوڑو آج لے زندہ باد تاجدار ختم نبوت، کچھ ضروری باتاں مرزے نے قادیانی نے کچھ ایتاں کولوں گھڑیاں نے، آدھا 3 شہراں دا نام نا قرآن وچ بڑی عزت نال آیا ہے، مکے دا بھی آیا وچ کوئی شک نہیں، مدینے دا بھی آیا کوئی شک نہیں، تریوں نے اپنے قادیان دا نام لے چھڑیا، ہن قرآن وچ قادیان دا نام آیا دسو؟ کولوں اپنے آیت ہی بنا چھڑی، کولوں ہی بنا چھڑی۔ اگے آندا ہے کشتی نوح نے کتاب لکھی ہے، آندا ہے قرآن شریف وچ بلکہ توریت دے بعد صحیفیاں